السلام علیکم. جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. جوڈیشل کمیشن اجلاس کافی اہم رہا اور اس اجلاس میں جہاں پہ رولز کے معاملے کے اوپر جائزہ لیا گیا، وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ آئینی بینچ جو جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ ہے، جو باقاعدگی کے ساتھ کانسٹیٹیوشنل میٹرز کے اوپر سماعت کرنے جا رہا ہے. اس معاملے کے اوپر یہ کافی ڈسکشن رہی جوڈیشل کمیشن اجلاس میں کہ کیا یہی 7 رکنی بینچ ہی کنٹینیو کرنا چاہیے یا تمام سپریم کورٹ کے ججز کو ہی آئینی بینچز میں شامل کیا جائے. اس معاملے کے اوپر جہاں پہ اختلاف ایک مرتبہ پھر سامنے آیا ہے، وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اعتراض کیا جا رہا ہے کہ جسٹس امین الدین خان نے خود کو ووٹ دیا ہے. یہ معاملہ بھی خاصا اہم ہے، اس کو بھی ذرا ڈسکس کرتے ہیں. اور پھر تیسرا موضوع ہمارا یہ ہوگا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے جو اپنے خط میں یہ کہا تھا کہ آئینی بینچز کے ججز کی نامزدگی کے معاملے کے اوپر ایک باقاعدہ قواعد اس کے لیے بھی بننے چاہیے، اور ان قواعد کے بعد جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچز جو ہیں وہ اپنی پروسیڈنگ کو آگے بڑھائے. اس اعتراض کو جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں ایک مرتبہ پھر مسترد کر دیا گیا ہے. اور پھر ہائی کورٹس میں 5 ہائی کورٹس میں جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ تھا، وہ معاملہ مؤخر کیوں ہوا ہے، یہ بھی خاصا اہم ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جب شروع ہوا تو پہلے تو 6 گھنٹے سے زائد وقت تک جو رولز ہیں ان کا جائزہ لیا جاتا رہا. یہ رولز جسٹس جمال خان مندوخیل کی سربراہی میں ایک 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی. اس کمیٹی نے ڈرافٹ کیے تھے اور پھر اس کے بعد وہ رولز جوڈیشل کمیشن کے سامنے رکھے گئے. اب یہ جوڈیشل کمیشن کے پہ تھا کہ جوڈیشل کمیشن نے یہ رولز منظور کرنے ہیں، کوئی تبدیلی کرنی ہے نہیں کرنی. تو خاصی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی رولز کے اوپر جو جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے بنائے تھے. ان رولز کے معاملے کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی ایک خط لکھا تھا اور کچھ اپنی طرف سے ریکمنڈیشنز یا تجاویز دی تھیں. تو اس پہ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کا جوابی خط آیا تھا، جس پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب جو تجاویز آپ دے رہے ہیں ان میں سے بہت ساری تجاویز ہم آلریڈی قواعد کا حصہ بنا کر آپ کو بھیج بھی چکے ہیں. تو جو جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں جو رولز میں، اس میں ایک اعتراض یہ تھا کہ جوڈیشل کمیشن کسی بھی امیدوار جو جج بننے جا رہا ہے اس کے لیے سول انٹیلیجنس ایجنسیز سے رپورٹس جو ہیں وہ اس کو نہیں مانگنی چاہیے. یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنے خط میں بھی اس کا ذکر کیا کہ اس کا مس یوز ہو سکتا ہے. تو اس معاملے کے اوپر ڈسکشن ہوئی اور پھر پارشلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے اس مطالبے کو جو ہے یا اس تجویز کو جو ہے وہ پارشلی طور کے اوپر منظور کیا گیا ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ 2 سول انٹیلیجنس ایجنسیز سے رپورٹس منگوانا یا نہ منگوانا یہ ثوابدید ہوگی جوڈیشل کمیشن کی، یعنی اب یہ مینڈیٹری نہیں رہا. دوسرا معاملہ تھا کہ میڈیکل چیک اپ اور ایگزامینیشن جو رولز میں تھی کہ کوئی بھی امیدوار جو جج بننے کے لیے اہل ہے اور اس کا پروسیس آگے چل رہا ہے، جو ابتدائی پروسیس میں جب وہ مکمل ہو گیا تو آگے چل کے پھر وہ ہے ان کا میڈیکل ایگزامینیشن ہوگا. تو اس تجویز کو بھی جو ہے وہ ڈراپ کر دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ جو رائے دی جاتی ہے جوڈیشل کمیشن میں، کیا یہ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوگی یا یہ سیکرٹ بیلٹنگ یا خفیہ رائے شماری ہوگی. تو اس پہ بھی تجویز یہی آئی ہے کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ شو آف ہینڈ، مطلب باقاعدہ بتایا جائے گا جی کہ یہ فلاں ممبر کی یہ رائے ہے، فلاں ممبر کی یہ رائے ہے. تو اس طرح سے ووٹنگ ہوا کرے گی. اب آتے ہیں ہائی کورٹس کے ججز کے معاملے کے اوپر ہوا کیا. جو میں نے تبدیلیاں بتائی ہیں چند یہ ہوئیں اور پھر اس کے بعد رولز منظور کیے گئے. 3 جنوری کو اب جوڈیشل کمیشن کا دوبارہ اجلاس ہوگا اور اس میں جو پہلے سے دیے ہوئے 5 ہائی کورٹس کے لیے جتنے بھی نام ہیں
وہ تمام نام جو ہے وہ متفقہ طور کے اوپر کسی نے ڈائسنٹ نہیں کیا، واپس کیے گئے ہیں۔ اب ان قواعد کے مطابق نئے نام بھیجے جائیں گے، اور ایک پرفارما جو تیار کیا گیا ہے ان رولز کے تحت کہ آپ وکالت میں کب آئے، آپ کے اوپر کوئی کرمنل چارجز تو نہیں ہیں، اگر کوئی ایف آئی آر ہوئی ہے تو اس کی ڈیٹیل کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، پھر اسی طرح سے کم از کم 3 سال کے آپ کے ایسٹس کیا ہیں، تو یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ اس پرفارما میں فل کرنی ہے۔ پھر پی ایل ڈی کیسز کا پوچھا گیا ہے کہ کتنے کیسز میں آپ پیش ہوئے، کوئی حکومتی لیول کے اوپر کچھ کیسز ہیں، وہ کون کون سے ہیں، پی ایل ڈیز میں کتنے نام ہیں۔ تو اب یہ سارے نام جو ہیں وہ دوبارہ آئیں گے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تھرو متعلقہ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان آئیں گے۔ اب دوسرا موضوع یہ ہے کہ آئینی بینچ جو ہے اس کو 6 ماہ کے لیے مزید ایکسٹینڈ کیا گیا ہے، اور اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا تو پہلے سے ہی ویو تھا کہ جی فل کورٹ بنایا جائے، تمام ججز جو ہیں ان کو ہی یعنی ایک آئینی بینچ کے طور کے اوپر ٹریٹ کیا جائے۔ وہیں پہ اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ جسٹس امین الدین خان نے ایک مرتبہ پھر خود کو ووٹ دے دیا ہے۔ اچھا، اس کے اوپر یہ بات تو بالکل کلیئر ہے کہ جسٹس امین الدین خان جو ہیں وہ جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں اور ان کا ووٹ ہے، تو اگر کوئی یہ کہے کہ وہ ووٹنگ پروسیس میں اپنی رائے کا اظہار نہ کریں تو یہ بات کافی عجیب معلوم ہوتی ہے۔ تو یہی ہوا گزشتہ روز کہ تمام سپریم کورٹ کے ججز کو آئینی بینچز کا حصہ بنایا جائے، اس کے اوپر جب یہ تجویز آئی تو ووٹنگ ہوئی۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس جمال خان مندوخیل، اور اس کے علاوہ 2 ووٹ تھے پاکستان تحریک انصاف کے، یعنی بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر۔ ان 6 ممبران کی رائے یہ تھی کہ جتنے بھی سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان تمام کو آئینی بینچز کا درجہ دے دیا جائے، یعنی یہ بھی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے طور کے اوپر جو ہے وہ کیسز سن سکتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ گزشتہ اجلاس میں جسٹس جمال خان مندوخیل جو ہے وہ اس حق میں نہیں تھے، لیکن اب کی بار ان کی رائے میں جو ہے وہ جو ذرائع ہمیں کنفرم کر رہے ہیں کہ تبدیلی آئی ہے، وہ اس طرف آئے ہیں۔ اچھا، اب کہ یہی 6 رکنی جو یا 7 یا 8 ججز جو نامزد ہوئے ہیں آئینی بینچز کے لیے، کیونکہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ بھی ہیں، تو وہ 6 ماہ کے لیے مزید کنٹینیو کریں۔ جب اس کے اوپر ووٹنگ ہوئی تو جسٹس امین الدین خان صاحب 1، اٹارنی جنرل منصور عثمان اوان 2، لاء منسٹر اعظم نذیر تارڑ 3، سینیٹر فاروق ایچ نائک 4، پھر اس کے علاوہ روشن خورشید بھروچا صاحبہ ہیں 5، اور پھر اس کے علاوہ پاکستان بار کونسل کے نمائندے جو ہیں اختر حسین صاحب 6۔ تو یہ 1 ووٹ اور جو ہے وہ اسی طریقے سے ڈالا گیا، اور پھر یہ 6-7 سے جو ہے وہ یہ فیصلہ ہوا۔ میں بلکہ ایگزیکٹلی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو کہ 6 ماہ کے لیے یہ آئینی بینچ جو ہے یہی کنٹینیو کرے گا، اس کے حق میں جو ہے وہ کس کس نے ووٹ دیے ہیں، ان جوڈیشل کمیشن کے ممبران کے جو نام ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ جسٹس امین الدین خان 1، پھر اس کے علاوہ فاروق ایچ نائک صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، شیخ آفتاب احمد 3، لاء منسٹر اعظم نذیر تارڑ 4، عثمان منصور اوان اٹارنی جنرل 6، اور اختر حسین صاحب اور روشن خورشید بھروچا۔ تو یہ 7 ممبران ہیں، یعنی ایک آفتاب صاحب کا نام جو ہے نون لیگ سے ہیں اور ممبر ہیں جوڈیشل کمیشن کے، وہ نام بیچ میں سے بتاتے ہوئے مجھ سے مس ہوا ہے۔ تو یہ اعتراض کہ جسٹس امین الدین خان نے خود کو ووٹ دے دیا ہے، وہ ممبر ہیں جوڈیشل کمیشن کے، ان کی رائے ہے تو انہوں نے رائے کا اظہار تو کرنا ہے نا جی۔ اسی طرح سے جب پہلے اجلاس میں یہ بات ہوئی کہ جو ہے وہ کیا چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی سربراہی میں جو ہے وہ آئینی بینچ تشکیل دیا جانا چاہیے، اس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی خود کو ووٹ دیا۔ پھر اسی طرح سے ایک موقع کے اوپر جب یہ بات ہوئی کہ جو ججز آئینی ترمیم سے متاثرہ ہوئے ہیں ان کو نہیں
اس میں شامل ہونا چاہیے، اس کی مخالفت میں جسٹس منصور صاحب نے بھی ووٹ دیا. تو یہ چیزیں تو بہرحال ایک ممبر کے طور کے اوپر انہوں نے ووٹ کا اظہار تو کرنا ہے نا جی، اپنی رائے کا اظہار تو کرنا ہے. اچھا، اب آخری پہلو پہ آتے ہیں اور وہ خاصا انٹرسٹنگ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا اعتراض جناب یہ تھا کہ رولز بنائے جائیں آئینی بینچز کے لیے. اس معاملے کو بھی ڈسکس کیا گیا اور کہا یہ جاتا ہے کہ چیف جسٹس جائی آفریدی صاحب نے ایک مرتبہ پھر جسٹس منصور علی شاہ کو یہ کہا ہے کہ جناب یہ وہ فورم نہیں ہے جہاں پہ ہم آئینی بینچز کے لیے رولز جو ہیں وہ بنا سکیں. یہ 3 رکنی کمیٹی نے بنانے ہیں اور اس 3 رکنی کمیٹی میں جسٹس امین الدین خان ہیں، جسٹس محمد علی مظہر ہیں اور جسٹس جمال خان بندوخیل ہیں. تو یہاں پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جو تجویز یا جو مطالبہ تھا اس کو ایک مرتبہ پھر رد کر دیا گیا ہے، مسترد کر دیا گیا ہے. اور اس سے پہلے بھی جب وہ 26ویں ترمیم کے معاملے کے اوپر جوڈیشل کمیشن میں ڈسکشن کر رہے تھے تو اس وقت بھی ان کو جوڈیشل کمیشن کے ممبران کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ جناب یہ فورم نہیں ہے، آپ اس کے اوپر یہ بات نہیں کر سکتے. تو بہرحال وہ 26ویں ترمیم کا بھی ذکر کر رہے ہیں بار بار. اب رولز کی بات کی تو وہاں پہ ایک مرتبہ پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو یہ بتایا گیا کہ جناب یہ جوڈیشل کمیشن کوئی اور فورم ہے، رولز میکنگ کا جو آئینی بینچز کا جو معاملہ ہے وہ الگ معاملہ ہے، وہ 3 رکنی کمیٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.